بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازو ہے۔ آج بہت زوردار بارش ہوئی تھی، پانی سب کچھ بہہ گیا تھا۔ میں گیلری میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن میں چھت پر جانا چاہتی تھی، وہاں سے ندی، نالے اور ہرے ہرے پہاڑ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ جب سے میری ساس کو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، تب سے انہوں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ہر وقت آرام کرنے کا مشورہ دیتی رہیں، مجھے چھت پر جانے دینا تو دور چارپائی سے بھی نیچے نہ اترنے دیتی تھی۔ لیکن آج کافی دنوں بعد اتنی اچھی بارش ہوئی تھی، اسے دیکھ کر میرا دل مچل گیا۔ اس لیے گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر میں چھت پر چلی گئی اور ہر طرف پھیلی خوبصورتی کو دیکھنے لگی۔ میرے چاروں طرف ہریالی تھی، یہ منظر دیکھ کر میری روح کو سکون ملا۔ لیکن اچانک میری نظر ایک درخت پر پڑی تو میرا دل کچھ کھو بیٹھا۔ میں امید سے تھی اور اس بات کو 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن میرا پیٹ ابھی بھی میری کمر سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ جب میں اپنی ساس کو اپنی فکر بتاتی تو کہتی، تم بالکل پاگل ہو، یہ تمہارا پہلا بچہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دوران عورت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ میری ساس بہت سخت تھی، اس لیے میں اپنی شکوک و شبہات کو دبا کر رکھتی تھی۔ میری ساس پہلے اکثر مجھے میری غلطیوں کے لیے ڈانٹ دیتی تھی، لیکن اب تو بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اف تک نہ کرتی تھی۔ میں 18 سال کی تھی جب میری شادی روشن سے ہوئی۔ میں سسرال آئی تو ماں کو یاد کر کے خوب روتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں ان سے ایک دن کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک بچھڑنے کی باری آئی تو دل پہ سب سہ نہ سکا۔ میں نہیں جانتی کہ کچھ لوگ اتنی کم عمر میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں کر دیتے ہیں۔ میرے سسرال میں میرے شوہر، ساس اور نند مینا رہتی تھیں، جو مجھ سے چند ہی مہینے بڑی تھی۔ میری ساس اس کے لیے بھی رشتہ تلاشنے میں لگی رہتی تھی۔ مینا کے ساتھ میرا بہت اچھا لگاؤ ہو گیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی، ہم بہت قریبی دوست بن گئے تھے۔ لیکن پھر اچانک وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ میں نے کئی طریقوں سے اس کی مجھ سے دوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ بتاتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے عقل آ گئی ہے، وہ تمہاری طرح تو پاگل نہیں جو سارا دن اڑتی پھرتی رہے۔ مینا صبح شام عبادت کرتی رہتی تھی۔ اس نے شادی شدہ عورتوں کی طرح بڑی سی چادر پہننی شروع کر دی تھی۔ میرے شوہر اکثر ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ لگتا ہے تم دونوں کو ایک ساتھ ہی عقل آ گئی ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک بچوں کی کلکاریوں سے ویران تھی۔ میری ساس مجھے تانے مارتی تھی اور کہتی، میں نے روشن کے لیے ایک چھوٹی لڑکی اس لیے چنا تھا کہ ہمارے آنگن کو زیادہ بچوں سے بھر دے گی، کیونکہ میری ساس کو لگتا تھا کہ بڑی عمر کی لڑکیاں کم بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ پھر میری ساس ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں غلط لڑکی سے اس بات کی آس لگا کر بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے روشن کو ماں کی باتیں بتا کر اس کا مطلب جاننا چاہا تو وہ فوراً پریشان ہو گئے اور اپنی ماں کے پاس گئے، ایک دم غصے میں بولے کہ میں آج کے بعد اپنی بیوی کے بارے میں ایسی کچھ نہیں سنوں گا۔ تب کہیں جا کر میری ساس کی زبان کو بریک لگی۔ پھر ایک رات میں بہت بیمار ہو گئی تو میری ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ نرس نے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ میری ساس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے بہت پیار کیا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکی۔ پھر جب ہم گھر آ کر یہ خبر سنائی تو سب بہت خوش ہو گئے۔ میں مینا کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جب میں نے مینا کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گر گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی اور کہا کہ اپنا خیال رکھنا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری ساس اور نند اتنے جذباتی ہو جائیں گے۔ میں بھی خوشی خوشی چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں چھت سے اتر جاؤں، مگر میری بدقسمتی سے تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ اگر گھر کا کوئی اور مجھے اوپر دیکھتا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی۔ میں فوراً سیڑھیوں کے پاس دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے جیسے قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تب میں نے مینا کو چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں تھی کہ لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہو، صرف گھر کے مردوں کو موبائل رکھنے کی اجازت تھی۔ مینا رو رو کر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے کیا تمہارے لیے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے بدل لیا ہے، اب تو مجھے اپنا لو، میں نے اپنی معصومیت بھی تمہارے لیے ختم کر دی ہے، عزت کو داؤ پر لگانے جا رہی تھی۔ تب میں نے نیچے سے اپنی ساس کی آواز سنی، وہ مینا کو پکار رہی تھیں۔ مینا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نیچے چلی گئی۔ میں بھی دبے پاؤں سے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میرے کانوں میں ابھی تک مینا کی آواز گونج رہی تھی،
مجھے اس کی بہت تشویش ہو رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کھائی میں گرنے سے کیسے بچاؤں، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے شوہر جذبات میں آئیں گے اور یہ قدم اٹھائیں گے۔ شام کو جب میرے شوہر ڈیوٹی سے واپس آئے تو میں نے ان سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ مینا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں۔ شوہر نے لاپرواہی کے انداز میں کہا کہ میرے والدین ابھی زندہ ہیں، وہ خود ہی اس کی کہیں شادی کرا دیں گے۔ میں نے حوصلہ کر کے کہا، روشن، مجھے مینا کا چال چلن ٹھیک نہیں لگتا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ لوگوں پر بدنامی کا داغ لگا جائے اس کی مناسب رشتہ کے ساتھ، میری بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ روشن کا ایک ہاتھ میرے چہرے پر آ کر ٹکرایا تھا اور پھر وہ چلانے لگے تھے۔ ہمارے 5 سال کی ازدواجی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں تو حیران ہو کر گال پر ہاتھ رکھ کے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسی وقت ہمارے کمرے کا دروازہ کھول کر میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ روشن کو ڈانٹنے لگی۔ وہ بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ معلوم ہے وہ امید سے ہے، یہ اس کے بچے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ روشن نے کہا، ماں اگر تم اس کی بات سنو گی تو تم اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دو گی۔ میں نے تو صرف تھپڑ مارا ہے۔ میں نے روشن کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اگر میں کہی گئی بات اگر وہ ساس کو بتا دیتے تو وہ مجھے کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتی، لیکن روشن نے اتنا کہنے کے بعد کمرے سے نکل گئے تھے اور میں نے چین کی سانس لی۔ میری ساس نے مجھ سے جاننے کی کوشش کی آخر کس بات پر روشن کو غصہ آیا تھا، مگر میں کچھ نہیں بولی اور اب میں نے خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ میں مینا پر ہر وقت کڑی نظر رکھنے لگی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا مینا ساری رات کیوں دعا کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ رو رو کر اتنی دعائیں کیوں مانگتی ہے؟ جیسے ہی آدھی رات ہوتی مینا اپنے کمرے سے باہر آ جاتی۔ وہ پورے گھر میں گھومتی تھی اور اس لڑکے سے بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں مینا کو آگ میں جھونکنے سے کیسے بچاؤں۔ اگلی صبح مینا ادھر سے ادھر بھاگ بھاگ کر گھر کا سارا کام کر رہی تھی۔ اس کی کوئی حرکت دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں ہے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ آنگن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی ہمارے گاؤں کی دائی ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی میری ساس سے شکایت کرنے لگی تھی، ماں جی آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس گاؤں کے سب سے تجربہ کار دائی ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے اشارہ بھی نہیں لگانے دیا کہ آپ کی بہو امید سے ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ نئی دائی کا کام پر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر میری ساس سوچ میں پڑ گئی اور بولی، نہیں نہیں بہن، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میری بہو کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دائی سے چیک اپ کروانے سے منع کیا ہے۔ میں حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو بڑے آرام سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اور دائی سے کہا، دیکھو تو میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ دائی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میری ساس کی طرف دیکھ کر بولی، میری آنکھیں تو ایکس رے مشین ہے، تیری بہو تو امید سے لگ ہی نہیں رہی۔ میری ساس کو اچانک غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، چل اٹھو یہاں سے اور چائے بنا، تو کیا سارے دن بیٹھ کر باتیں بناتی رہتی ہے؟ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ میری ساس کا عجیب سا برتاؤ مجھے رونے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ کیسے وہ میرے پیٹ سے نہ ہونے کی خبر سے فوری طور پر بدل گئی۔ پھر مجھے اپنے بچے کی فکر ستانے لگی۔ تبھی میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور بولی، پگلی ہے تم تو گاؤں کی ان پڑھ دائی کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تجھے نہیں پتہ اس نے اپنے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کتنی عورتوں کے بچوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ خود کو تجربہ کار بولتی ہے پر ہے نہیں، اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ پھر میری ساس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے تسلی کے لیے صبح مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی۔ تب کہیں جا کر مجھے چین ملا تھا۔ میں روشن سے بھی ناراض تھی، اس لیے شام کو جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ اپنی ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ضد کی تو مجھے لے کر گئیں۔ خاتون ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو مسکرا کر بولی، ماں اور بچہ ٹھیک ہیں۔ پھر میں نے لیڈی سے کہا، پھر میرا پیٹ کیوں نہیں ابھار کر باہر نکل رہا؟ لیڈی ڈاکٹر ہنستے ہوئے کہا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کچھ عورتیں بچہ پیدا کرنے میں اتنی ہی پتلی ہوتی ہیں جتنی وہ پہلے سے ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے میری رپورٹ دکھائی۔ تب کہیں جا کر میرے دل کو تسلی ہوئی تھی، ورنہ میں تو دائی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میں اس تناؤ سے باہر نکلی تو ایک بار پھر مجھے مینا کی حرکات پریشان کرنے لگی۔ وہ ہر رات کسی کے ساتھ فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں مینا کی یوں ہی جاسوسی کر رہی تھی، تب میں نے اسے ٹیرس پر جاتے دیکھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ رات کے 2 بجے وہ ٹیرس پر کیا لینے جا رہی تھی۔ مجھے تشویش ستا رہی تھی کہ کہیں اس کا گھر سے بھاگنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے۔ میں نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے روشن کو نیند سے جگا دیا۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے زور سے کہا، مینا گھر سے بھاگنے لگی ہے۔ روشن ڈر گیا اور اس نے مجھ سے کہا، وہ کہاں ہے؟ میں نے روشن کو اپنے ساتھ ٹیرس پر لے گئی تو مینا عبادت کر رہی تھی۔ روشن میری طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔
تبھی کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی ہمارے گھر کی ٹیرس سے نیچے کود گیا تھا۔ روشن اس طرف دوڑ کر گیا لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب مینا بولی تو اس کی آواز میں سمندر جیسا سکون و توقف تھا۔ بھابھی آپ نے بلی کو ڈرا کر بھگا دیا؟ ہماری تو ابھی ابھی دوستی ہوئی تھی، پہلے وہ مجھ سے ڈرتی تھی، پاس بھی نہیں آتی تھی۔ آج جب اس نے مجھ پر اعتماد کیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو آپ نے اسے ڈرا دیا۔ روشن نے میرے اور مینا کی طرف دیکھا اور نیچے چلے گئے۔ مینا بولی بھابھی میری جاسوسی کرنا بند کر دو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بددعا آپ کے بچے کو لگ جائے اور آپ پھر سے ایک بار خالی دامن رہ جائیں۔ ماں اس بار تمہارے پھر سے امید سے ہونے کا انتظار بھی نہیں کرے گی، وہ بھائی کی دوسری شادی کر کے ہی چپ رہے گی۔ میں مینا کی باتیں سن کر اندر تک ہل گئی تھی۔ میں چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ صبح ہوئی تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ مینا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، ساس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور روشن اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ اس رات کے بعد مینا مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں نے نہ تو اسے کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا، نہ راتوں کو ٹہلتے دیکھا۔ وہ عبادت کر کے گھر کا کام کاج میں لگ جاتی، لیکن اس رات کے بعد مینا اور میں نے مکمل طور پر ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا۔ میرا دھیان بھی اس سے ہٹ گیا کیونکہ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا 9واں مہینہ چل رہا ہے، اب تم کبھی بھی ماں بن سکتی ہو، اس لیے تیاری کر کے رکھو۔ میں اپنے بچے کو کپڑے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو عجیب سا محسوس ہونے لگتا۔ پھر ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ گولی ہے، اسے یاد کر کے کھا لینا، اس سے تمہیں بچے کو جنم دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس لفافے کو اپنی ساس سے بہت خوشی کے ساتھ لیا تھا۔ میرا دل ایک دم بہت سی خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوش ہو جاتی تو اگلے ہی لمحے ڈر کے مارے میرا موڈ خراب ہو جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح کیا ہوگا۔ میں من ہی من میں مسلسل خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اپنی خوشی اور ڈر کے مارے میں وہ گولی کھانا ہی بھول گئی تھی۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں نے سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اٹھ ہی گئی ہوں تو ایک بار پانی پی کر ہی سو جاتی ہوں۔ جب میں گھر کے کچن کی طرف جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے مینا کے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چلا رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ مجھے فکر تھی کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مینا کے کمرے کی طرف تیزی سے جانے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے چلانے کی آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے مینا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میں سن ہو گئی۔ مینا کی ڈیلیوری ہو چکی تھی اور میری ساس نے مینا کے بیٹے کو پکڑ کے رکھا تھا، اور وہی خاتون ڈاکٹر جس نے مجھے میرے پیٹ سے ہونے کی خبر سنائی تھی وہ مینا کی ڈیلیوری کر چکی تھی۔ میں ہکا بکا ہو کر ان کا منہ تک رہی تھی۔ میری ساس نے مینا کے بیٹے کو میرے قدموں میں رکھ دیا اور وہ بھی میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا، بیٹی مجھ پر اور اس معصوم بچے پر بھی ایک احسان کر، اسے اپنا سمجھو، بس اتنا سمجھ لو کہ آج مینا نے نہیں بلکہ تم نے اس بچے کو جنم دیا ہے۔ تم اس ڈیلیوری سے گزری ہو۔ میں گھبرا گئی اور بولی، لیکن اب میرا بچے کا ڈیلیوری کا وقت تو صبح کا ہے نا۔ تبھی وہی خاتون ڈاکٹر آگے بڑھی اور بولی، بیٹی تم بانجھ ہو، تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تمہاری ساس میری دوست ہے، اس ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم ماں بننے والی ہو، آگے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تڑپ کر اپنی ساس کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساس بولی، دراصل جب تمہاری شادی ہوئی تب تم بالکل ہی معصوم اور ناسمجھ لڑکی تھی۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن یہ میرا اندازہ غلط نکلا تھا۔ لیکن شادی کے 5 سال بعد بھی تم پہلے کی طرح ہی معصوم، اور تمہارا یہ بھول پن میرے کام آ گیا۔ میں نے 4 سال تک انتظار کیا کہ تم مجھے پوتے پوتی کی خوشخبری دو گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور تمہارا چیک اپ کروایا تو اس نے مجھ سے بتایا کہ تم بانجھ ہو اور تم ماں نہیں بن سکتی۔ پھر میں نے روایتی ماں بننے کے بارے میں سوچا۔ میں نے من ہی من میں ٹھان لیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دلواؤں گی۔ جب میں نے روشن سے اس کی دوسری شادی کے بارے میں بات کی تو وہ بھی مان گیا تھا۔ میں روشن کے لیے لڑکی جلد ڈھونڈ رہی تھی کہ تب ایک دن اچانک میرا میرے قدموں میں گر کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ مینا نے کہا، ماں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اب میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سننے کے بعد تو جیسے میرے اوپر پہاڑ گر گیا تھا۔ میں نے مینا کو خوب مارا بھی تھا۔ تب اس نے بتایا تھا کہ اس نے ہم سب سے چھپ کر پڑوس میں آئے ہوئے ایک مہمان لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں سے آیا تھا۔ وہ روز روز مینا سے چھت پر آ کر مل لیتا تھا۔ مینا کو اپنے گھر والوں کا ڈر رہتا تھا، اس لیے مینا نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر وہ لڑکا کہنے لگا، میرے والدین میرے بچپن میں مر گئے تھے، اب میں اپنی چاچی کے گھر رہتا ہوں جو کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے، لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے تم ہی سے شادی کروں گا، مگر ابھی میں چاچی کے گھر رہتا ہوں۔
اس لیے ہم چھپ کر شادی کر لیتے ہیں. جب میرا اپنا گھر بن جائے گا تب میں تمہارے گھر والوں کے سامنے آ کر رشتہ مانگ لوں گا. مینا بھی نہ سمجھ تھی اس لیے اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اس سے نکاح کر لیا. اس نے مینا کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا. وہ نکاح کے بعد مینا سے چھپ چھپ کر ملتا رہا اور جب اس کا من مینا سے بھر گیا تو وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا. مگر ہم اس بچے کو ضائع نہیں کرانا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں اللہ سے خوف آتا تھا. پھر تم بھی بانجھ نکلی اس لیے ہم نے یہ پلان بنا لیا. مگر آج تمہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے اس لیے تم ہماری عزت رکھ لو بیٹی. یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی. من ہی من میں رو تو میں بھی رہی تھی کیونکہ میں بانجھ تھی. مگر ساس نے مجھ سے یہ بات چھپا لی. مگر مینا میرے شوہر کی بہن تھی اس لیے میں نے اس سے بچے کو اپنا بچہ کہہ دیا کیونکہ ان دونوں کا جائز بچہ تھا. ڈلیوری کے کچھ دنوں بعد میں نے مینا کی شادی کر دی اور میرا شوہر بھی بہت خوش تھا کیونکہ اسے اولاد جیسی نعمت مل چکی تھی. پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے.